مدلل حضرت علامہ مولانا مفتی شمی نوری صاحب قبلہ کا سماعت کریں گے اور صدر اجلاس مفتی الیاس خان نوری صاحب قبلہ حاضر وگر ہیں۔ میں بس چند باتیں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ ایک مرکز کا نام ہے، اور مرکزیت اگر ٹوٹ جاتی ہے تو ملت اور قومیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار ہندوستان آئے ہیں تو اس وقت عالم اسلام کا ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا سلیمان بن عبد الملک بن مروان۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور سلیمان بن عبد الملک یہ دونوں بچپن میں ایک ساتھ ہی رہے ہیں، جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک ایک دور میں آ کر ان کے حسد کا شکار ہو گیا، وہ خود حسد کرنے لگے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے ہندوستان میں، آپ نے سندھ وغیرہ فتح کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، اور جب بہت زیادہ قوت اور طاقتور محمد بن قاسم کو محسوس کیا سلیمان بن عبد الملک نے، اس نے کہہ دیا کہ آپ آگے بڑھنے سے گریز کریں اور واپس مرکز آ جائیں، اسلامیوں کا مرکز، مسلمانوں کا مرکز اس دوران عراق تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو بلوایا، لوگوں نے کہا حضرت نہ جائے، وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ اس بات کو محسوس بھی کرتے تھے اور جانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی یہاں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، اگر سلیمان یہاں آپ سے حملہ آور ہوتا ہے تو ہم لڑنے کے لیے اس سے تیار ہیں، آپ مضبوط طاقت یہاں بنا سکتے ہیں۔ لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے دیانتداری کے ساتھ فرمایا واللہ میں مر جانا پسند کرتا ہوں، مرکزیت ٹوٹ جائے یہ پسند نہیں۔ عجیب حال ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایک دور تک تو حضور تاج الشریعہ ہی کا نام لے کر دوسروں پر فتوے لگاتے تھے، اگر حضور تاج الشریعہ کے نام کو استعمال کیا، اور جب خود کا گھونگٹ کھلا تو حضور تاج الشریعہ ہی پر فتویٰ لگا ڈالا۔ اصل میں وہ لوگ عبارت پڑھتے نہیں ہیں، عبارت پر ظلم کرتے ہیں، کتابوں پر جبر کرتے ہیں۔ اگر عبارت کو پڑھتے تو واللہ عبارت کے ہر ایک جز میں تاج الشریعہ کے چہرے کی بے شک۔ اور میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس بات بالکل درست ہے، لیکن دور یہ ہے کہ ان کا باضابطہ جواب دیا جائے۔ مفتی شمی نوری صاحب انشاءاللہ تعالی مدلل جواب دیں گے، اس کا عنایت کریں گے۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کا یہ آج کا دھندا نہیں ہے، کہتے نہیں الٹا چور کوتوال کو چاٹے۔ دیوبندی لڑکی سے شادی آپ نے، محبت آپ نے، سلیح الدین دوسرے ہو گئے۔ شاید میرے خیال سے حسد اور جلن اور بغض اور اناد اسی بنیاد پر پیدا ہوا کہ ہمارا گھونگٹ کھولا کھولا، ہم تو چھپے رہنا چاہتے تھے، ہم جس طرح پبلک کو استعمال کر رہے تھے کر نہیں دیتے ہم۔ حضور تاج الشریعہ کے نام پر ایک زمانے تک روٹی سینکی، خوب جنگ کے سینکی، اور آج عالم یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ، عالم یہ ہے کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ اس شخصیت کا نام ہے محدث کبیر جنہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے اردو، اور آج تک آپ نے تعمیر ادب بھی نہ سمجھا، اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں محدث کبیر سے۔ بدتمیزی کا یہ حال ہے، بدتمیزی کا کہ باضابطہ ماں بہن کی گالیاں وہ ان کو دیتی ہے چھوٹ جو سڑکوں پر چلتے پھرتے ہیں، ان کو پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہیں، ان لوگوں کو چھوٹ دے دی ہے کھلی کہ جتنی گالیاں دینا چاہو دو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، فتاوی رسیہ عام کریں گے، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سب انہی کے مریدین حضرات، سب جو گالیاں بکتے ہیں سب انہی کے مریدین، اور نام سے پہلے القاب اتنے دے دیتے ہیں، رہبر راہ شریعت، شہنشاہ بلاغت اور کتابت، اتنے نام دیتے ہیں کہ نام 5 منٹ کے بعد آئے گا، صرف دکھاوا، صرف دکھاوا۔ ہم نے تو کبھی ان کو
ان کا وہ کردار نہیں دیکھا جو سنت کے لباسے میں ملبوس ہو، ہمیشہ ایسا جس نے دیکھا ہے جو زرق برق جبے میں ملبوس ہو، اسی جبے میں آتے ہیں کہ سال بھر کے بعد آپ جلسہ کرائیے تب ہم نظر آئیں گے، اور جب ہم آئیں تو نعرے لگائیے، میرے ہاتھ چھوئیے اور شیر کہیے مجھے، شہنشاہ کہیے مجھے، اور میں جب یہاں سے واپس ہو جاؤں گا تو نہایت عالم یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ چھوٹے موٹے مولویوں کے سلام کا جواب بھی وہ کھل کر نہیں دیتے۔ وہ پیر کیسا جس میں اللہ کے رسول کی سنت نظر نہ آئے، باخدا بندہ کائنات میں اگر کسی کے چہرے میں سنت مصطفیٰ نظر آتی ہے تو وہ ذات تاج الشریعہ ہے۔ میں آپ کو ایک تازہ واقعہ بتاؤں، تاج الشریعہ کرامت بہت سنی ہوگی، ایک بہت عظیم الشان پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان انسان بھی۔ کچھ دن پہلے حضور تاج الشریعہ یہی بگاری میدان اور پورا میں آئے، حضور تاج الشریعہ جب جانے لگے میرے دوستوں نے مجھ سے بتایا، وہ چشمندی گواہ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پیچھے سے کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے ان کو دیکھنے کے لیے بائک ڈال دی اور بہت تیزی سے بھگا رہے تھے، آگے آگے گاڑی جا رہی تھی۔ تاج الشریعہ نے آئینے سے دیکھ لیا کہ پیچھے کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، تاج الشریعہ نے وہیں پر گاڑی رکوا اچھا انسان گاڑی رکوا دی۔ پیر بننا اس دور میں بہت آسان ہے، جبہ پہن لیجیے اور صافہ بڑا سا باندھ لیجیے اور اپنے گرگے لگا دیجیے کہ جب میں آؤں تو نعرہ لگانا، بس پیر بن گئے۔ لیکن اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے، وہ انسان جو اچھا انسان بھی ہو بھی اچھا پیر ہوتا ہے، وہ آپ کو تاج الشریعہ ہی آپ نے رکوا دیا، رکوانے کے بعد 2-3-4 منٹ تک آپ نے ان بچوں کے لیے دعا کی اسی گاڑی پر بیٹھ کر، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مرکزیت کو ٹوٹنے مت دو، تاج الشریعہ سے بہتر پیر آپ کو نہیں ملے گا جس کا، اور شریعت کے محافظ ہیں وہ فاطمہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق۔ اور جی تحفظ شریعت کانفرنس ہے تو حکم یہ ہوا ہے کہ طلاق ثلاثہ پر کچھ باتیں آپ لوگوں سے عرض کر دوں، لیکن میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں آپ بیدار ہیں، اب تک نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ طلاق ثلاثہ ایک نیا مسئلہ ہے اور کچھ کتنے بعض لوگوں نے اس مسئلے کو ایسے موقع پر اٹھایا ہے جبکہ بالکل موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آج اس پر ایک چھوٹی سی کانفرنس اور احتجاج بھی تھا طلاق محل، اس میں نے باضابطہ تفصیل کی ہے، کچھ باتیں آپ سن لیں۔ طلاق ثلاثہ پر یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 3 طلاق عورتوں کے لیے انجسٹ ہے اور یہ تبدیل ہونا چاہیے، جبکہ ایفیڈیوٹ کے مطابق وکیلوں نے خود ثابت کیا ہے کہ 3 طلاق عورتوں کے لیے سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ اس کی آپ کو میں مثال دوں، 1400 سال مسلمان کسی قانون پر عمل کر رہے ہیں، کبھی کسی نے شکایت نہیں کی۔ مدینہ شریف میں جو قانون آقائے دو جہاں نے نافذ فرمایا تھا، وہ اس قانون کے تحت جو ماحول مدینہ میں قائم ہوا تھا، ویسا خوبصورت ماحول اس کے بعد دنیا میں کسی خطے میں قائم نہ ہو پائے۔ اس قانون کے ساتھ، طلاق ثلاثہ کے قانون کے ساتھ، اب طلاق ثلاثہ کو لے کر چند پاگل لوگوں کے پاگل پن کو انٹلیکچولیٹی کا بہانہ دے کر میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور عالم یہ ہے کہ مسئلہ ہے مفتیان اکرام کا، اور سوال کیا جاتا ہے ساکشی مہاراج کہ حضرت آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی وہ کیا بتائے گا، وہ کیوں بتائے گا؟ مسئلہ ہے مفتیوں کا، اور سوال کیا جاتا ہے وینکیا نائیڈو۔ یہ ایک سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں باضابطہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیکیور ہو جاتی ہے لائف 3 طلاق والے مسئلے پر، اور اس کی سزا اتنی بھیانک ہے کہ آدمی کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں، اور یہ چاہتے کیا ہے وہ سن لیجیے۔ آپ نے کہا طلاق طلاق طلاق،
بیوی نے کہا طلاق نہیں ہوئی، مودی صاحب نے کہا ہے کہا جاؤ پھر کورٹ سے طلاق لینا۔ اب شوہر صاحب بھی کورٹ پہنچے، بیوی بھی کورٹ پہنچی، وکیل صاحب نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس کو ہم رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اب ذمہ داری میری ہے، پیسہ آپ خرچ کرو، انشاءاللہ 4-5 سال میں آپ کو جدا کر دیا جائے گا۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ، دونوں کو جدا، دونوں کی زندگی برباد۔ اور عالم یہ ہے کہ وکیل صاحب سے کہا جائے گا وکیل صاحب لکھیے میری بیوی لوز کیریکٹر تھی، گھر میں اس نے آگ لگا دی، میری ماں کو مارا پیٹا اور میڈیا روز اس کو چھاپے۔ جس طرح ان کے یہاں بے غیرتی عام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بے غیرتی عام ہو، نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں کی ہر عورت فاطمہ کے قدموں کے صدقے کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور حضرت ابھی بتائیں گے کہ جب بارگی 3 طلاق دینا یہ جہالت اور یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ حضرت ابھی بتائیں گے، تو جتنی بات آپ سے کرنی تھی، اور اس جلسے کو باضابطہ اس جلسے کے وسیلے سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور تاج الشریعہ کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔